الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في السنة وعمل الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. جو تمہیں اللہ کا رسول دے تم اسے لے لو، اور جس سے تمہیں اللہ کا رسول روکے تم اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو تمہیں اللہ کا رسول دے تم اسے لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روکے تم اس سے رک جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا: جس شخص نے لقمہ حلال کھایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری اور لوگ اس کے تکالیف سے محفوظ رہے، ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا. جس شخص نے لقمہ حلال کھایا، زندگی سنت کے مطابق گزاری، مخلوق خدا کو اپنی تکالیف سے مخلوق خدا کو تکلیف سے محفوظ رکھا، ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ کتاب ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیتیں ہیں. وصیتیں اسی نسبت سے یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو اللہ کا رسول دے تم اسے لے لو، اور جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ. تو یہ اللہ کے ابن مختلف موقع پہ مختلف وصیتیں فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری مجلس میں اس نشست میں انہی وصایا کا تذکرہ رہے گا. اللہ کا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی کے زبان سے وہی بول نکلتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے. اللہ کا نبی وہی کچھ بولتے ہیں جو انہیں اللہ بتلاتا ہے. اللہ بتلاتا ہے. تو یہ وصیتیں کتنی امت انسانیت کے لیے مفید ہوں گی. تو اس کتاب کی پہلی وصیت جو اللہ کے نبی کا اس کا تذکرہ ہے وصیت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے: جددوا ایمانکم. قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ایمانوں کو تازہ کرتے رہو. جددوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو. یہ بوسیدہ بھی ہو جایا کرتا ہے، کمزور بھی ہو جایا کرتا ہے، اس میں ضعف بھی آ جاتا ہے. اسے تازہ کرتے رہا کرو. جددوا ایمانکم. کہ اللہ کے رسول ہم اپنی ایمانوں کو کیسے تازہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا: اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اس سے تمہاری ایمانوں میں تازگی آئے گی. رمضان تجدید ایمان کا مہینہ ہے، تجدید ایمان کا مہینہ. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. ایمان ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائے، اس میں پھر زندگی آ جائے، اس میں پھر بہار آ جائے. تو ایمان تازہ ہو، یہ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی ہے، وصیت فرمائی ہے. اور جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو قرآن نے اس کی علامات بتائی ہیں، نبی نے بھی اس کی علامات بتائی ہیں.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ایمان میں جان ختم ہو جائے، جڑیں بالکل سوکھ جائیں، تو آپ کتنا ہی پانی دیتا رہیں بات بنے گی نہیں، جڑیں سوکھ گئی. اور جب اس کی جڑیں تازہ ہوں، کھاد ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، اس میں تازگی آ جائے گی. ایسی جب ایمان کا درخت تازہ رہتا ہے تو اس پہ جب اور پانی ڈالتے ہیں قرآن کی نور کی شکل میں، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وزادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جایا کرتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جب کسی بچے کو پتہ چلے کہ تیری یہ چیز، تیری یہ غلط حرکت تیرے ابا دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ کونے میں تیرے ابا کھڑے ہیں، تو ابا کا نام سنتے ہی بس اوقات اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل تو دل ہے، دل کے اثرات جلد پہ آتے ہیں، جلد پہ آتے ہیں. یا کسی استاد کی عظمت اس کے دل میں احترام اتنا ہے کہ اسے اگر خبر دی جائے کہ وہ دیکھو تمہارا مربی، تمہارا استاد دیکھ رہا ہے، تو اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ رونگٹے کھڑا ہونا اصل میں وجلت قلوبہم کی ایک شکل ہے. اور سچ یہ ہے کہ سچا مومن جب اس کے سامنے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکر آئے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وجلت قلوبہم. تو یہ ایمان جب تازہ ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے یہ ہیں سچے ایمان والے، یہ سچے ایمان والے. تو تازہ ایمان، نبی فرما رہا ہے جددو ایمانکم، تم اپنا ایمان کو تازہ کر لو. جب تازہ آئے گا تمہاری زندگی میں اللہ پہ اعتماد آ جائے گا، تمہاری زندگی نماز آ جائے گی، تمہاری زندگیوں میں اللہ کے جو حقوق ہیں مال کے سلسلے میں وہ زندہ ہو جائیں گے. اگر ایسا ہو گیا پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ واقعی ایمان والے، ان کا ایمان پہ تصدیق ہو گئی، یہ واقعی ایمان والے. کچھ لوگ اور ہیں قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا، وہ بھی کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہتے ہیں ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، ہم بھی آخرت پر ایمان لے کے آئے. اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنُونَ، یہ ایمان والے نہیں. زبان سے وہ بھی کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اندر سے ایمان کے منکر ہیں، زبان سے صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اسلام کی زندگی انہیں اچھی نہیں لگتی، دین اسلام کی زندگی سے یہ اندر سے منکر ہیں، انکاری ہیں، پسند نہیں ہے انہیں. صرف مفادات کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایمان کی تصدیق کیسے ہوگی کہ واقعی یہ ایمان والا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تصدیق یوں ہوگی کہ اللہ میاں کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو واقعی کامیاب ہو چکے ہیں،
ان کی ایمان کی سچائی کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ فضولیات سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو واقعی سچے ہیں. اگر یہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو واقعی سچے ہیں. ان کے اندر ایمان والے اعمال پائے جا رہے ہیں، واقعی ایمان والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ واقعی جنت کے وارث ہوں گے، یہ واقعی جنت کے وارث ہوں گے. اس لیے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک نشانی بتائی ہے کہ مومن کا دنیا میں کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، مومن کا نقصان ہوتا ہی نہیں. مومن کا دنیا میں کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، مومن کا حقیقت میں نقصان ہوتا ہی نہیں. نقصان صرف کافر کا ہوتا ہے دنیا میں، مومن کا نہیں ہوتا. سچے مومن کا دنیا میں نقصان ہوتا ہی نہیں حقیقت میں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ اسے دے دے تو شکر بجا لیتا ہے، اور اللہ کچھ آزمائش اور تکلیف اور کچھ لے لے صبر کرتا ہی. دونوں حال میں نبی فرما رہا ہے نفع میں، یہ دونوں حال میں نفع میں. نقصان تو دنیا کا اگر ہوتا ہے تو صرف کافر کا ہوتا ہے، سچے مومن کا تو نقصان حقیقت میں ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی دنیا میں نقصان نہیں ہے. اگر یہ ایمان والا ہے کہ اللہ کچھ دیتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اور اگر کچھ لے لیتا ہے اللہ تو اس پہ یہ صبر کرتا ہے، تو یہ نہ شکر میں گھاٹے میں نہ صبر میں گھاٹے میں، یہ ہر حال میں مزے میں ہے، یہ ہر حال میں مزے میں ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ نبی کی بات جددو ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کر لو. جب ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ تو جیسے نعمتوں میں دل میں بہار رہے گی، ایسی آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی دل میں بہار رہے گی. جیسے نعمتوں میں مزے میں رہے گا، سچ عرض کر رہا ہوں آزمائشوں کے اندر بھی اس کے اندر مزہ ہی مزہ ہوگا. کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا تو گھاٹا ہے ہی کوئی نہیں، میرا تو نقصان کوئی نہیں ہوا. فرق یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا یہاں دیا تھا آنکھوں کے سامنے، 40 سال 70 سال رہا، اور اللہ نے بچپن میں بیٹے کو لے لیا، کل آخرت میں ذخیرہ کر لیا، تو میرا تو گھاٹا کوئی نہیں. ہاں تو سچا مومن جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو وہ نعمتوں میں بھی مزے میں، آزمائش میں بھی مزے میں. وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، اور اس کی رات کی نیندیں نہیں ختم ہوتی. اور وہ زندگی ٹینشن میں نہیں گزارتا، اس کی زندگی میں خوف نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا. اس لیے کہ وہ تو تازہ ایمان رکھتا ہے. اس تازہ ایمان کی روشنی میں دیکھ رہا کہ میرا تو گھاٹا ہوا ہی کوئی نہیں. صحت میں تب بھی مزے، بیماری میں تب بھی مزے، خوشحالی میں ہے تب بھی مزے میں. اللہ نے سارا مال لے لیا پھر بھی گھاٹا کوئی نہیں، پھر بھی مزے میں، پھر بھی مزے میں. تو اس لیے سچا ایمان والے کی نشانی یہ ہے. اللہ کا نبی فرمانے لگے عجبا لامر المومن، مومن کے تو بڑے ہی مزے ہیں. ان امرہ کلہ خیر، یہ ہر حال میں مزے میں ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ مزے صرف مومن کے ہیں. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اللہ اسے کچھ دے دے اور اس پہ یہ شکر بجا لائے تب بھی مزے میں. وان اصابته ضراء، اگر اللہ اس پہ آزمائش ڈال دے اور اس پہ صبر کر لے فکان خیرا له، تب بھی مزے میں. اس کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں. بلکہ اللہ کے نبی فرمانے لگے ما یزال البلاء بالمؤمن
والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ایمان والا شخص کسی نہ کسی آزمائش میں رہتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں رہتا ہے. کبھی اولاد کی آزمائش، کبھی مال کی آزمائش، کبھی جان کی آزمائش، اور پھر کیا ہوتا ہے جب اس سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہتا. یہ کسی نہ کسی آزمائش میں رہتا ہے. کبھی سر میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی بچے کی تکلیف، کبھی کاروباری مسئلہ، لیکن دل بہار میں ہے، گھاٹا نہیں سمجھتا، نقصان نہیں سمجھتا. اور ایسے مزے جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس کا ایک بھی خطا اس کے ساتھ نہیں جائے گی. ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے ساری صفائی ہو جائے گی. یہ شان صرف مومن کی ہے، صرف مومن کی ہے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش کی زندگی اللہ کے سب سے پیارے بندوں پر ہوتی ہے. سب سے زیادہ آزمائش کی زندگی سب سے پیارے بندوں میں زندگی میں ہوتی ہے. وہ کون؟ انبیاء. سب سے زیادہ آزمائش. اور پھر فرمایا جو ان کے جتنے قریب ہوگا اس پر بھی یہ آزمائش آتی رہے گی، اس پر بھی یہ آزمائش آتی رہے گی. تو سچ یہ ہے مومن کا دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے اس کا گھاٹا کوئی نہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں، اسے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ تو ہر حال میں مزے میں ہے. لیکن میرے عزیزو یہ تبھی ہوگا جب ایمان تازہ رہے گا. جب ایمان تازہ رہے گا تو کچھ تازہ ایمان کی نشانیاں ہیں، اس کا انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ.